صحابہ والا کردار پیش کرو. صحابہ کرام کے لیول پہ تو نہ نبی آئے نہ کوئی صحابی بنے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں. یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سارے صحابہ پر حق ہے. صحابہ کی توہین کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں، اہل بیت کی نہ توہین کرتے ہیں نہ برداشت کرتے ہیں. خدا کی قسم نبی کی توہین کرنے والا، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، اہل بیت کی توہین کرنے والے کی زبان اہل سنت والجماعت چمٹی سے نکال کر کتوں کے آگے پھینک دے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ ان کا مقام کیا ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام بھی دیکھ اور مقتدی بھی دیکھ. خالی اگر وضو ہے بات دوسری طرف نہ چلی جائے. محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. وضو کی حاجت ہو گئی. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء رکوع میں تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں نکل گئے نماز سے. باہر گئے. یاد رکھنا کتابوں میں لکھا ہے جب تک صدیق وضو کر کے واپس نہیں آ گئے نبی رکوع سے سر نہیں اٹھا رہے. ارے جن کے لیے نبی رکوع لمبا کر دے اسے صدیق کہا جاتا ہے. ارے جس کے لیے سورج دوبارہ خدا نکال دے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے. اب اگلی بات بھی سن. واپس آ گئے. نماز کے بعد امام الانبیاء نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلدی وضو کر کے آ گئے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میں مسجد نبی سے باہر نکلا وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا دو انسان کھڑے ہیں، پانی کا کٹورا ان کے ہاتھ میں تھا. کہنے لگے صدیق ادھر آ، خدا نے بھیجا میرے صدیق کو وضو کہا گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صدیق تجھے مبارک ہو، مالک کائنات نے تجھے وضو کرانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل گیا میں رکوع سے نکل گیا ہوں؟ آپ پڑھا رہے تھے میں پڑھ رہا تھا، آپ امام تھے میں مقتدی تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چل گیا؟ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی وقت میں محمد پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں. تیرا میرا دیکھنا اور ہے، محمد کا دیکھنا اور ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہیں. نبی ہنسنے لگ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہنسے ہو؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او صحابہ
آنسر ہے میں محمد کیوں نہ ہنسوں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی صدیق ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے، میں محمد ہوں. سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میرے دوستو، صحابہ کرام کی قدر کرو، اہل بیت الکرام کی قدر کرو. ان کو چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے. اور مسلمانوں، وہ انسان کتنا بدبخت انسان ہوگا جس کو سرکار نے فرما دیا کہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے. وہ کتنا بدبخت ہوگا جس کو سرکار فرما دے یہ جھوٹا ہے. وہ صدیق کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو سرکار فرما دے یہ سچا ہے. جس کو قرآن کہہ دے فرمائے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. ارے کون صدیق جس کو صدیق ذات خدا نے کہا. ارے جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں تو بھی کہتا ہے صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے. اور مسلمانوں، محمد الرسول اللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب قم بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا نا تو وہ مسجد باہر آ گئی. نبی کا معجزہ تھا. اگر یہ الفاظ تم بیگم کو جا کر کہہ دو، اگر وہ کھڑی ہو جائے تو مجھے فون کرنا. وہ ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ خرچ کرو والدین پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا اللہ نے یہ تو کہیں نہیں کہا بیگم پہ خرچ کرو. اللہ جانتا تھا نا انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. علماء بیٹھے ہیں، بخاری پڑھ لو، مسلم شریف پڑھ لو، ترمذی پڑھ لو. دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے. ہر نبی نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. جب ہی دعا مانگا کرو، یہ دعا ضرور مانگا کرو. ہمارے نبی نے بھی دعا مانگی، یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا. پہلے کہے گا میں نبی ہوں، پھر کہے گا میں خدا ہوں. لوگ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، ہمارا باپ زندہ کر مان لوں گا. مالک کائنات اس کو اختیار دیں گے، وہ زندہ کر دے گا. کوئی کہے گا باپ زندہ کر، وہ کر دے گا. کوئی کہے گا ماں کر دے، وہ ماں کو کر دے گا. کوئی کہے گا باپ کر، باپ کو وہ زندہ کر دے گا. کوئی کہے گا بہن کو زندہ کر دے، وہ کر دے گا. میں نے آج تک کوئی حدیث کی یہ کتاب نہیں پڑھی کہ جس میں خامد کہے کہ میری بیگم زندہ کر. سارے جانتے ہو گے اس کا بخت نے زندہ کر دے دیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میری بہنیں تشریف لائی ہوئی ہیں، وہ بیچاری مجھے تو کچھ نہیں کہہ سکتی آج تمہارا رات ٹھہرنا گھر میں کہیں مشکل نہ ہو جائے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے وحی کا علم سارے صحابہ کرام سے حاصل کرو. ان میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی شامل ہے، عبداللہ بن مسعود بھی، عبداللہ بن عباس بھی، عبداللہ بن عمر بھی. امام الانبیاء نے فرمایا سارے میرے وحی کا علم صحابہ کرام سے حاصل کرو. اور وحی کا آدھا علم صرف حضرت عائشہ سے حاصل کرو. اللہ نے عورت کو یہ مقام دیا ہے، یہ شرف دیا ہے
اور فضائل اعمال پڑھا کرو. اگر تمہیں پڑھنے کا بھی نصیب نہیں ہوئی تو چیز لگا کر دیکھ لو, انشاءاللہ قرآن شہر کے ہو جائے گا, فضائل اعمال آئے گی, آپ اس میں روایت پڑھو. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث نے جو روایات لکھی ہے, اب میں تفصیل میں جاؤں گا کافی بار صرف ہو جائے گا کہ ایک عورت جا رہی تھی, کس نے کہا خامد شہید ہو گیا, چل رہی ہے, پھر کسی نے کہہ دیا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا, پھر بھی خم ہو گیا, تیرا خامد شہید ہو گیا, تیرا بیٹا شہید ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے, ابھی جی ہو پکار کی آواز آئے گی, سارا خاندان ختم ہو گیا, کر رہی ہے, ارے تجھے دکھ نہیں ہوا, تجھے تکلیف نہیں ہوئی, خامد گیا, بیٹا گیا, بھائی گیا, ارے باپ گیا, تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. فرمانے لگی پہلے یہ بتا دو میرے محمد کا کیا حال ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل نے 2 جانور منگوا لیے, نبی کا دامن چھوڑ ورنہ تیرے جسم کا 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. رونے لگ گئی. ابو جہل کہنے لگا موت سامنے دیکھ رہی ہو نا, رونا آ گیا. فرمانے لگی او ظالم اس لیے نہیں, ایمان دے, خدا کی قسم ایمان دے, ان کے واقعات پڑھا. فرمانے لگی اس لیے نہیں رو رہی, ابھی موت آ جائے گی, ابھی میں خاندان سے بچھڑ جاؤں گی, برادری سے بچھڑ جاؤں گی. رونا اس لیے آ رہا ہے, ایک ہی جان ہے, ختم ہو جائے گی. کاش میری 100 جانیں ہوتی, ایک ایک کر کے میں خدا کی راہ میں قربان کر دیتی. ابو جہل کہنے لگا تو ایسے نہیں سمجھے گی, تجھے میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی او سالم تجھے اپنی طاقت پہنا دے, مجھے محمد کی صداقت پہنا دے. تو اس لیے مسلمانوں, عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا, جب عورت نے کہا نا کہ عیسیٰ تیری ماں کتنی خوش قسمت نکلی جس نے تجھے جلا, عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگی خوش قسمت وہ امت ہوگی جس کو محمد خدا کا فرمائے. وہ امت کتنی خوش قسمت ہوگی کہ جس کی ذات بھی خوشبو ہے. وہ نعتیں نہیں پڑھتے, نظمیں پڑھتے, ذات بھی خوشبو, نبی کی بات بھی خوشبو, خدا کی قسم نبی کی جماعت بھی خوشبو, نبی کا مکہ بھی خوشبو, نبی کا مدینہ بھی خوشبو, خدا کی قسم نبی کا پسینہ بھی خوشبو. کس کی خوشبو پسینہ, کس کا خوشبو؟ محمد الرسول اللہ. حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فروغی شہید رحمت اللہ علیہ سرگودا کے پروگرام میں ہم اکٹھے تھے, فرمانے لگے اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی محمد تھا, وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا, اور پھر قیامت کا دن ہوگا. بالکل آخر بات عرض کر رہا ہوں, اللہ اکبر, قیامت کا دن, قبر میں جانا ہے, کیا سوالات ہوں گے قبر میں؟ میری بہنیں توجہ کے ساتھ سننا, کتنے سوال ہوں گے؟ ارے وہ ڈرتے کیوں ہو بھائی, تم قبر میں بیٹھے ہو, ارے حال میں بیٹھے ہو نا, کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے. حضور کے بارے میں سوال ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا. کوئی کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, حضور کا دیدار نہیں ہوگا. میں نے کہا تجھے شاید نصیب نہ ہو, ہم تو توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ قبر میں سوال تو ہوگا, سرکار کا دیدار ہوگا.
میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ والا مدینے گیا، اللہ ہم سب کو مدینے کی بہت بھی نصیب فرمائے۔ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا درود پڑھتے ہوئے سرکار کا دیدار ہو گیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ آج آپ کا مہمان ہوں۔ میں نے بخاری میں پڑھا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہوا کی وہ رفتار نہیں جو میرے محمد کی سخاوت کی رفتار ہے۔ آج رات کا کھانا میں نے آپ کے ہاتھ سے کھانا، عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے، سرکار کا دیدار ہوا۔ امام الانبیاء نے خام میں 2 روٹیاں دی۔ مولانا محمد موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اللہ والے کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں 2 روٹیاں دے دی۔ اللہ والے نے 1 روٹی کھا لی، آنکھ کھلتی ہے، دوسری روٹی ہاتھ میں مدعو تھی۔ یہ سرکار کا دیدار ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے۔ دوستو یہ ہمارے بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا، دوست بتا رہے تھے کہ یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت الخاصی رحمت اللہ کی قبر میں عبداللہ بن مسعود میں میرا پروگرام تھا، مولانا اسد صاحب مولانا فرقان صاحب بھی میرے ساتھ تشریف لائے۔ فجر کی نماز کے بعد خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم مجھے اس قبرستان لے گئے جہاں مرد کلندر سو رہے ہیں، جہاں درخواستی سو رہے ہیں، جہاں لال حسین اختر سو رہے ہیں۔ ارے وہ درخواستی تھے، تجھے ایم پی ایم ایل اے کا سلام آئے گا، ارے تجھے چودھری کا سلام آئے گا، ارے تجھے راؤ صاحب کا سلام آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ بہت درخواستی تھا جن کو سرکار کے سلام آیا کرتے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جنت کا ہی قبرستان ہے۔ مولانا عبدالکریم نجیب صاحب فرمانے لگے یہ جنت البقیع کا علماء جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ جنت البقیع میں انوارات ہے، جنت المعلا میں جو انوارات ہے، مکہ مدینے کے قبرستان کے بعد اگر ہم نے انوارات دیکھے تو اس قبرستان میں دیکھے۔ تمہیں شاید میری بات پہ یقین نہ ہو، یہ ہمارے اللہ والوں نے کی زندگی گزاری، کس طرح اور کیسی زندگی گزاری۔ 32 سال پہلے عطا اللہ شاہ بخاری کا بیٹا ملتان کے قبرستان میں دفن تھا، عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ صرف 3 ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اصلی آل رسول تھا، سید زادہ تھا، خدا کی قسم 32 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے۔ ملتان میں شدید بارشیں ہوئی، قبر کھل گئی، علماء نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مالک کائنات نے اپنے محبوب کے غلام کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیا۔ تو سرکار کی غلامی میں آؤ، محمد کے دیوانے بن جاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستانے بن جاؤ۔ تو میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے۔ خبر میں سوال جو سرکار کے بارے میں ہوگا، تفسیر در منصور ہے، جلد 6 ہے، صفحہ 165 پہ روایت موجود ہے۔ سرکار کے بارے میں سوال ہوگا، ہم بتا دیں گے یہ ہمارے نبی ہیں، بخشش ہو جائے گی، ہونی چاہیے۔ تینوں سوالات کے جوابات ہم نے جب صحیح دے دیے پھر بخشش کیوں ہے؟ لیکن میں ذمہ داری کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، بخشش پھر بھی نہیں ہوگی۔ پہچان جاؤ گے یہ آمنہ کا نام ہے، بخشش نہیں ہوگی۔ اب کئی سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی وہابی ہے، یار اچھا یہ لاہور سے آیا ان کو بلایا۔ ہم صحیح جوابی خبر میں دیں گے یہ مولوی وہابی کہتا ہے کہ یار کام پھر بھی نہیں بنے گا۔ فتویٰ لگانا تو بڑا آسان ہے نا،
وہ ایک مرغے نے کہہ دیا شیر کو کہ جو بھیڑیا نا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، کوئی حل بتا۔ وہ کہنے لگے یار ہر وقت تو میں تیرے پاس رہ نہیں سکتا، بس آپ یہ گزارش ہے کہ جب وہ بھیڑی ہے تو درخت پہ چڑھ کر اذان کہہ دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ آگے تو میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ وہ بھیڑی آتا ہے تو وہ مرغا درخت پہ چڑھ گیا، اس نے اذان کہنی شروع کر دی، شیر نے سن لی، وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بھیڑیا تو یورپ سے پڑھ کر آیا تھا، کہنے لگے یار ہم نے تو مولویوں سے سن رکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا جماعت کا ہے، چلو اگر تمہارا امام نہیں تو نیچے آ یار، ہم اذان تو ہوگی نماز تو پڑھ لے۔ تو وہ مرغا بھی کسی مدرسے کا فارغ التحصیل تھا، اور کہنے لگا ہم نے تو استاد جی سنا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، امام آ رہا ہے۔ جب امام صاحب تشریف لا رہے ہیں وہ بھاگتے ہوئے شیر لا رہا ہے، بھیڑیے نے دوڑ لگا دی، کہنے لگا یہ وہابی مولوی ہے، وہابیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ تفسیر سورہ منصور میں ہے بات نہیں بنے گی صرف یہ کہنے سے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے نبی ہیں، فرمایا کہنا پڑے گا یہ محمد آخری نبی ہے۔ جب تک تم یہ نہیں کہو گے حضور آخری نبی، کام نہیں چلے گا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھو۔ میں بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو سمجھاؤ، نسل کا ایمان بھی بچاؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کو بتاؤ قرآن کیا ہے، ان کو بتاؤ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اگر آج میرے بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ علماء کیا ہے تو قاضی صاحب عیسیٰ سے جا کر پوچھ لو کہ مولوی کیا ہے۔ اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئے بڑا بڑے بھٹو سے پوچھ لو، اگر تمہیں پھر بھی بات سمجھ نہ آئے زرداری صاحب سے پوچھ لو، اگر تمہیں پھر بھی بات سمجھ نہ آئے حضرت مولانا قاری محمد شہباز شریف سے جا کر پوچھ لو، خطیب اسلام حضرت مولانا گوہر صاحب سے جا کر پوچھ لو، یہ تمہیں بتا دیں گے کہ مولوی کیا ہے۔ جہاں مولوی آ جائے وہاں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ دینی مدارس پہ خرچ کرو، نہ خرچ کر، اگر تجھے خرچ کی توفیق نہیں سمجھ لینا یہ دولت یہ پیسہ قیامت کے دن عذاب کا ذریعہ سبب ہم کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان طلباء کرام کی قدر کیا ہے، علماء کرام کی قدر کیا ہے۔ کوئی جائیداد کا وارث ہوگا، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم نبوت کے علماء وارث ہیں۔ اب دیکھیں صدر جا رہا ہے، میں نے تصویر دیکھی آصف زرداری صاحب تشریف لے جا رہے، شہباز شریف سے ملاقات ہے، بالکل مبارک سے کنگائی کانفرنس ہوئی، باہر سے لوگ تشریف لائے، مختلف ملکوں کے وزیر اعظم آئے، ان کے لیے قلیل بچھائے گئے، ان کا استقبال کیا گیا، اور جن کو تم دہشت گرد کہتے ہو اور جن کے بارے میں کہتے ہو ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور مسلمانوں صدر جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، چیف آرمی سٹاف جا رہا ہے، اس کے لیے قلیل بچھائے جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، مسلم شریف میں روایت موجود ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تم ان کو گالیاں دیتے ہو۔ علماء کرام کے خلاف زبان نکالتے ہیں۔ میں عالم کی بات نہیں کر رہا، طالب علم کی بات کر رہا ہوں۔ یہ طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا سارے راستے میں اللہ کے فرشتوں نے پروں کو بچھا رکھا ہوتا ہے۔ تمہارا صدر قلیل پہ جا رہا ہے، یہ طالب علم مدرسے کے فرشتوں کے پروں کے اوپر سے جاتا ہے۔ پھر ہمارا یہی بچہ سکول جاتا ہے، پہلا سبق ڈو کا معنی بتایا جاتا ہے، ڈو کا سبق دیا جاتا ہے، بیٹا ڈو کا معنی کتا، پہلا سبق کتے ملے گا۔ اور یہی تمہارا بچہ جب شام کو ہمارے مدرسے میں آتا ہے تو قاری صاحب کہتے ہیں بسم اللہ
الرحمن الرحیم. پہلا سبق بسم اللہ کا ہے. پھر ہمارا بچہ میں منع نہیں کرتا. میرا اپنا بیٹا الحمدللہ انجینئر ہے. ہمارا بچہ کالج میں چلا گیا, یونیورسٹی میں چلا گیا, بالوں کا سٹائل عجیب و غریب بناتا ہے. یاد رکھنا حدیث ہے, ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایسا زمانہ آ جائے گا, امت کے نوجوان اپنے بالوں کا سٹائل عجیب و غریب بنائیں گے, دائیں بائیں طرف سے ایسی کٹنگ ہوگی, حضور نے فرمایا ایسے لوگوں پر لعنت ہو. یہ سرکار کا فرمان ہے. آپ اس سے پوچھو گے تیرے بالوں کا سٹائل ایسا کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا. اچھا, نام انہوں نے ڈرامہ رکھا ہوتا ہے اور ہماری بہنیں ڈرامہ دیکھ کر رو رہی ہیں. انہوں نے نام رکھا ہے فلم کا اور رو رہے. ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ یہ فلاں فنکار کو دیکھا, اس کے بالوں کا سٹائل ایسا تھا, میں نے بھی اپنا لیا. ہمارے مدرسے کے قاری صاحب سے, طالب علم سے پوچھ, محمد مصطفیٰ سے پوچھ, ہمارے علماء سے پوچھ, تمہارے بچے تو یہ کہتے ہیں فلاں کا سٹائل ہے. ہمارے طالب علم سے پوچھ لے تیرے سر پہ ٹوپی کیوں ہے, وہ فوراً کہے گا یہ میرے محمد کا سٹائل ہے. تو میری دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.